والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. قال الله تعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بالكبير الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي. آ گیا جس کا نہیں ہے کوئی ثانی وہ رسول. آ گیا جس کا نہیں ہے کوئی ثانی وہ رسول. روح فطرت پر ہے جس کی حکمرانی وہ رسول. محفل صفا کی و وحشت کو برہم کر دیا جس نے خو آشام تلواروں کو مرہم کر دیا. واہ کیا کہنا تیرا اے آخری پیغمبر. حشر تک تالے رہے گی تیرے جلووں کی سحر اور کروٹے دنیا تیرے کسر ڈھا سکتی نہیں. آقا آندیاں تیرے چراغوں کو بجھا سکتی نہیں. یا رسول اللہ، دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو. ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو. پھوٹا جو سینہ شب تارے الست سے اس نور اولی کا اجالا تم ہی تو ہو. گرتے ہوں کو تھام لیا جس کے ہاتھ نے اے تاجدار طیبہ و بتا تم ہی تو ہو. محمد مصطفیٰ آئے بہاروں پر بہار آئی. زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی. میری اور آپ کی یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ زندگی میں ایک بار پھر ماہ ربیع الاول کے خوبصورت دن اور راتیں آنے والی ہیں اور کچھ ہی دن بعد ہم ربیع الاول شریف میں داخل ہو جائیں گے. اور اللہ نے ایک بار پھر یہ عظیم مہینہ دیکھنے کی توفیق عطا فرمائی جس میں خاکہ دو جہاں کی ولادت باسعادت اور حضور کا ذکر خیر اور آپ کی محبتوں کے انداز پوری دنیا میں انشاءاللہ ایک بار پھر آیا ہوں گے. دیکھیے یہ بات بڑی سادہ سی ہے کہ آپ پورا سال بہت سارے خوبصورت دن دیکھتے ہیں، بہت سارے خوبصورت راتیں دیکھتے ہیں جن میں لیلۃ القدر ہے، جن میں شب برات ہے، جن میں محرم الحرام کے دن ہوتے ہیں، شب معراج آتی ہے، حج کے دن آتے ہیں، رمضان کے روزے رکھے جاتے ہیں اور رمضان کی راتیں آتی ہیں، تراویح والی راتیں آتی ہیں. بڑے بڑے برکتوں والے وقت پورا سال ہم دیکھتے ہیں. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ ایک بار ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میری نظر میں لیلۃ المیلاد، وہ رات جس میں حضور کا میلاد ہوا، جس میں آپ ولادت باسعادت ہوئی، وہ رات لیلۃ المیلاد لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے. میری نظر کے لیے ہے کہ وہ رات 27ویں شب رمضان سے بھی بہتر ہے. پوچھا گیا کہ حضور اس کی وجہ بیان کر دیجیے. فرمایا وجہ کیا ہے؟ تمہارا دماغ، تمہاری سوچ، تمہارا ذہن کام نہیں کرتا. بھائی جس رات قرآن اترے تو تم جشن، تم مسجدوں میں اعلان، تم لوگوں کو بلاؤ، محفلیں کرو، بڑا لمبا انتظام کرو، ساری رات جاگو، دعائیں کر کر کے تھک جاؤ.
اور پوری رات عبادت میں، ریاضت میں، نیکیوں میں گزارنے کی کوشش کرو کہ آج قرآن کی رات ہے، یہ شب قرآن ہے۔ تو شب قرآن کو آپ اتنا درجہ دیں تو تمہارا ذہن کا کام نہیں کر رہا کہ جس رات وہ حضور تشریف لائے، صاحب قرآن جس رات آیا، اس کی تمہیں کس طرح سمجھاؤں کہ اس کی فضیلت کیا ہے۔ تو یہ اللہ کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ کا ایک خوبصورت انداز یہ ہے کہ اللہ کی اشاروں میں بات کرتا ہے، کیونکہ اگر وہ باتوں کو کھول دے تو اس کی باتیں اتنی گہرائی والی ہیں کہ کئی قرآن جیسی کتابیں، ہزاروں کتابیں بھی بن جائیں تو اللہ کی باتیں پوری ہوں۔ اللہ اشاروں میں بات کرتا ہے، یہ اللہ کا انداز ہے۔ جہاں سورہ قدر نازل کی اور اس میں اتنی خوبصورت باتیں کی کہ ہم نے اس رات میں اسے اتارا، یہ قدر والی رات ہے، یہ 1000 مہینے سے بہتر رات ہے، اس رات فرشتے اترتے ہیں، ملائکہ آتے ہیں، صبح تک سلامتی ہے۔ کتنی پیاری صورت ہے، بلکہ نا سبحان اللہ، سورہ قدر کتنی خوبصورت ہے۔ تو تم پہ چھوڑ دیا کہ میں جب ایک ایسی شے کی تعریف میں پوری صورت اتار سکتا ہوں تو تم غور تو کرو، میں نے حضور کی محبت میں پورا قرآن اتارا ہوا ہے۔ قرآن کی محبت میں ایک صورت اتاری ہے، بولو، اور صاحب قرآن کی محبت میں سارے بولو نا، پورا قرآن ان کے لیے اتارا۔ الحمدللہ، اس پہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ دن پھر دیکھنے نصیب کیا اور ربیع الاول کی خوبصورت دن دیکھیں گے انشاءاللہ۔ آج چونکہ اتفاق سمجھ لیں یا یقیناً اس میں کوئی حکمت ہوگی کہ سورہ نور کی آج جو آیت ہم نے پڑھنی ہے، جو ہمارا یہ سلسلہ جاری ہے سورہ نور کا، اس میں آیت نمبر 35 پڑھنے کی سعادت آج حاصل ہوگی۔ اور یہ آیت کریمہ حضور علیہ السلام کی محبت اور پیار کا ایک بہت مہکتا ہوا گلشن ہے، بہت خوبصورت باغ ہے، اور حضور کی محبت اس میں سے چھلکتی ہوئی، مہکتی ہوئی، اور آقا دو جہاں کا عشق اس میں سے ابلتا ہوا محسوس ہوگا۔ بہت خوبصورت آیت ہے، اور اس کو مفسرین نے اس آیت کو قرآن کی عظیم ترین آیات میں سے لکھا ہے کہ یہ قرآن کی کچھ ایسی آیات میں سے ہے جو عظیم ترین آیات ہیں، جن میں آیت الکرسی ہے، سورہ بقرہ کی آخری آیتیں ہیں، سورہ حشر کی آیات ہیں، اور یہ آیت جو میں نے ابھی آج پڑھنی ہے آپ کے سامنے، سورہ نور کی آیت نمبر 35، اس کے بارے میں تفسیر کا یہی ارشاد ہے کہ یہ قرآن کی خوبصورت ترین اور عظیم ترین آیات میں سے ہے۔ انشاءاللہ کہہ دو اللہ سننے کی توفیق دے، جس کی اتنی تعریف کی ہے مفسرین نے، وہ کیا ہوگا، اس کا خوبصورت انداز کیا ہوگا جس کو اتنا خوبصورت کہا گیا۔ وہ تو قرآن کی ہر آیت ہی عظیم ہے، بولو، قرآن کی ہر آیت ہی خوبصورت، عظیم ہے، بڑی ہے، لیکن جس کو ان آیتوں میں سے عظیم کہہ دیا ہے وہ کیا؟ یہ آیت آپ کی محبت کی آیت ہے، حضور کا پیار، حضور کا عشق، اس میں سے عشق والے محسوس کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کرے میں بیان کر سکوں اور مجھ میں وہ ہمت آئے قرآن کی اس آیت کو میں آپ کے سامنے رکھ سکوں، اور خود کو بھی اس آیت کو مزید سمجھنے کا اللہ نے موقع دیا، اس کو مزید سمجھ سکوں۔ آئیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجہ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیہ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یهدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ مل کے سبحان اللہ کہہ دیجیے۔ آیت آپ نے سنی ہے، اللہ کا کلام آپ نے سنا، آپ اس کا ترجمہ سنیں۔ اللہ فرماتا ہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ مثل نورہ کمشکاۃ فی مصباح، اس کے نور کی مثال ایسے ہے
جیسے ایک تاک ہو اور اس میں چراغ ہو. المصباح فی زجاجہ، اور وہ چراغ شیشے کے ایک فانوس میں ہو. الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیہ ولا غربیہ، اور وہ فانوس گویا ایک ستارہ ہے جو موتی کی طرح چمک رہا ہے، جسے روشن کیا گیا ہے زیتون کے برکت والے درخت سے، جو نہ مشرقی ہے اور نہ مغربی ہے. یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار، قریب ہے کہ اس کا تیل روشن ہو جائے حالانکہ اسے آگ نہ بھی لگے. نور علی نور، نور کے اوپر نور ہے. یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ اپنے نور کی طرف جس کو چاہتا ہے پہنچا دیتا ہے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ أَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اللہ اسی طرح کی مثالیں لوگوں کی ہدایت کے لیے بیان فرماتا ہے. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. یہ خوبصورت آیت جو آپ نے سنی، میں پھر اس کا صرف ترجمہ پڑھتا ہوں تاکہ اس کی ترتیب ہمارے ذہنوں میں اتر جائے. اور اس کی ترتیب دیکھیے کیسی لگائی گئی اور کس طرح سے اس کو بیان کیا گیا. اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا. ذرا مل کے سبحان اللہ کہو. اللہ نے اپنے بارے میں ایک خبر دی ہے. کیا دی ہے بولو سارے؟ اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے. آگے فرمایا اس کے نور کی مثال ایسے ہے جیسے ایک تاک ہو اور اس کے اندر چراغ ہو. اس کے بھی سبحان اللہ بولو نا. اس کے نور کی مثال ایسے ہے جیسے ایک تاک ہے، دیوار کے اندر ایک سوراخ ہے، اس کے اندر ایک چراغ پڑا ہوا ہے. المصباح فی زجاجہ، اور وہ چراغ کھلا نہیں پڑا بلکہ ایک فانوس کے اندر ہے. جس طرح پرانے زمانے میں آپ نے لالٹینیں دیکھی ہوں گی، لالٹینوں کے اندر بتی جل رہی ہوتی ہے، باہر شیشہ ہوتا ہے. تو ایسے اللہ فرما رہا ہے کہ اندر نور ہے لیکن باہر وہ ایک فانوس ہے، اس فانوس کے اندر وہ نور چمک رہا ہے. الزجاجۃ کأنہا کوکب، اور وہ فانوس ایسے ہے جیسے ایک ستارہ ہے جو موتی کی طرح چمک رہا ہے. اس پہ بھی سبحان اللہ بولو نا. وہ ایک فانوس ستارہ ہے جس کے اندر موتی ہے، موتی کی طرح کی روشنی ہے اور وہ چمک رہا ہے اور اسے روشن کیا گیا ہے. وہ جو اندر نور روشن ہے وہ کیسے روشن ہے؟ اسے روشن کیا گیا ہے برکت والے زیتون کے درخت سے. اسے زیتون کے درخت سے روشن کیا گیا ہے. اس کا تیل جو ہے زیتون کا تیل ہے، اس سے وہ جل رہا ہے. اور وہ کیسا درخت ہے؟ نہ مشرقی ہے نہ مغربی ہے، نہ وہ مشرق کی طرف سے آیا ہے نہ مغرب کی طرف سے آیا ہے. قریب ہے کہ اس کا تیل روشن ہو جائے حالانکہ اسے آگ نہ چھوئے. کہا ایسا اعلیٰ تیل ہے کہ اس کو کسی آگ کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ خود ہی روشن ہے. نور علی نور، نور کے اوپر ایک اور نور ہے. اور اللہ اس نور کی طرف ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے. اور اللہ طرح طرح کی مثالیں لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے. اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. تو یہ پورا ایک آیت کا میں نے آپ کے سامنے انداز بیان کیا ہے. میں ایک توجہ طلب بات کر دوں اور پھر اس کی گفتگو بھی آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت ہوگی. اب دیکھیے کہ اس پوری آیت میں مثال کے ساتھ سمجھایا گیا ہے اور ایک چراغ کی مثال دی گئی ہے، پھر فانوس کہا گیا ہے، پھر تاک کہا گیا ہے، اور پھر یہ فرمایا گیا ہے کہ اس کا تیل جو ہے وہ زیتون کے درخت سے ہے، اور پھر وہ نہ مشرقی ہے نہ مغربی ہے، اور پھر یہ کہ وہ تیل ایسا ہے اسے کسی آگ کی ضرورت بھی نہیں ہے، وہ خود ہی جلتا ہے. تو یہ مثال ایک خوبصورت انداز میں جب دی گئی ہے تو اس سے ایک بات ثابت ہوتی ہے. اب اس آیت کو سمجھنے کے لیے اس کے باطنی معنوں پہ جانا ہوگا اور قرآن کے ان معنوں کی طرف جانا پڑتا ہے جن کو سمجھانا، جن کو بتانا علماء کے لیے اشد ضروری ہے. اور انہیں چاہیے کہ وہ قرآن کے باطنی معنوں سے لوگوں کو سمجھائیں. اب اس آیت کو کیسے سمجھیں گے آپ؟ جس کو باطنی معنی نہیں پتا وہ تو یہی کہے گا جی چراغ کی بات ہو رہی ہے، اس کے اندر ایک نور کی بات ہو رہی ہے، اور اس کے اندر ایک جو ہے وہ فانوس ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ تیل ہے، وہ تیل زیتون کا ہے. بس مجھے تو یہی سمجھ آئی. او بھائی اتنی بڑی آیت، مل کے کہو نا سبحان اللہ. تمہیں کوئی کہانی تو نہیں سنائی جا رہی، کوئی بچوں کو رات سونے کے لیے کہانی تو نہیں اللہ سنا رہا، اس کے پیچھے بہت بڑی ہدایت ہے.
اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کو باطنی معنوں سے سمجھنا ہوتا ہے، اور قرآن کے کچھ ایسے معنی ہوتے ہیں جن کو اللہ والے اور علوم میں جو راسخ ہوتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں، اور ان کے بیان کرنے سے ہی وہ سمجھ آ سکتی ہے۔ اللہ تو بعض لوگ اس پہ اڑے رہتے ہیں کہ نہیں ہمیں بس ظاہری بات سنائیں، بس یہ ظاہری باتیں کریں، یا آپ جو دوسری طرف اپنی تفسیر لے جاتے ہیں، یہ کیوں لے جاتے ہیں؟ بھائی بتا دو، پھر آپ ہی بتا دیں کہ ہم اس کو اب کیسے بتائیں؟ آپ لوگ سامنے بیٹھے ہیں، میں اس آیت کو پڑھ کے نکل جاؤں تو بتائیے کیا میں بددیانت نہیں ہوں گا کہ اس کی اصل معنی میں نے بتایا نہیں آپ کو؟ بولو نا ذرا سارے بھائی، میں فانوس کی بات کر رہا ہوں، چراغ کی بات کر رہا ہوں، میں اندر بتا رہا ہوں وہ ستارے کی طرح چمک رہا ہے، آپ میں سے کوئی سوچ رہا ہے حضرت صاحب یہ تو لکھا ہوا ہے؟ بولیے، یہ تو لکھا ہوا ہے، ہمیں بتائیے معنی کیا ہے، ہمیں بتائیے اس کے اندر بات کیا ہو رہی ہے۔ اب وہ لوگ جو قرآن کے صرف ظاہری معنوں پہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں ہمیں صرف ظاہری بتائیں، یہ باقی نہ سنائیں، تو ان سے التجا ہے کہ خدا را قرآن کے باطنی معنوں پہ بھی غور کریں، اور انشاءاللہ ذرا کہہ دیں قرآن کے باطنی معنی ہی تو قرآن ہے اصل میں۔ یہ تو ظاہری طور پہ آپ کو سمجھانے کے لیے اللہ نے مثالیں بیان کی ہیں، اور آگے اللہ بیان بھی فرما رہا کہ یہ تو ایک مثال دی ہے۔ مل کے کہو نا سبحان اللہ، ہم نے تمہیں ایک مثال دی، سمجھانے کے لیے لوگوں کو ہم مثالیں بیان کرتے ہیں۔ وہ تمہاری عقل ہے، سوچ ہے، سمجھ ہے، اب کہاں اس کو لے جاتے ہو، یہ تمہاری عقل ہے، ہم نے مثال بیان کی۔ اللہ حضرت پیر مہر علی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے بھی آ کے آپ سے یہی بات کی۔ اس نے کہا جی آپ بہت زیادہ جو ہے نا، میں نے سنا ہے کہ آپ قرآن جب بیان کرتے ہیں تو اپنی طرف سے باتیں ڈالتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے، حالانکہ قرآن کا ترجمہ کچھ اور ہوتا ہے، قرآن کا ترجمہ کچھ اور ہوتا ہے، آپ کچھ اور بات کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ اپنا کیا کریں۔ تو حضرت نے کہا بیٹا ہم نے تو کبھی ایسے نہیں کیا، اور جو قرآن بیان کرتا ہے ہم تو وہی بیان کرتے ہیں۔ تو اس سے وہ اڑ گیا، اس نے کہا نہیں جی آپ قرآن کے اوپر رہا کریں، جو قرآن کا ترجمہ ہے اسی پہ رہیں آپ، یہ باقی نہ باتیں ادھر ادھر سے کیا کریں۔ اس نے کہا اچھا چلیں پھر ٹھیک ہے، تو پھر آؤ میں قائد تمہارے سامنے پڑھتا ہوں اور تم ہی مجھے اس کا جواب دے دو کہ میں اس کا ترجمہ کیسے کروں یا اس کو کس طرح سمجھاؤں۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے کھولیں قرآن۔ قرآن کھولا گیا، حضرت نے قرآن کھول کے وہ آیت پڑھ دی، اور اس آیت کا ترجمہ یوں تھا کہ جسے ہم نے دنیا میں اندھا رکھا ہے اسے ہم آخرت کے دن بھی اندھا ہی اٹھائیں گے۔ وہ آیت ہے، موجود ہے، دنیا میں جو اندھا ہوگا بولیے وہ آخرت کے دن بھی اندھا ہی ہوگا۔ تو اتفاق سے وہ جو پوچھنے آئے تھے وہ خود اندھے تھے، نظر نہیں آتا تھا انہیں، بلائنڈ تھے۔ تو کہا حضرت آپ نے سنی ہے نا یہ آیت، اس کا ترجمہ بھی سن لیا ہے، اب مجھے اس کا معنی بتا دیں کہ کیا آپ آج دنیا میں اگر آنکھوں سے آپ کو نظر نہیں آتا تو اللہ تو کہہ رہا ہے کل حشر کے دن بھی آپ ایسے ہی اٹھیں گے۔ تو کہنے لگا جی یہ کیا بات ہوئی، دنیا میں اگر اندھا ہوں تو حشر کے دن بھی اندھا ہی ہوں گا، یہ میرا قصور تو نہیں ہے۔ تو کہا تو پھر اس کا باطنی معنی تمہیں سمجھنا پڑے گا۔ پھر اس کا باطنی معنی یہ ہے کہ جو دنیا میں دل کا اندھا ہوگا ہم وہاں بھی اسے دل کا اندھا ہی بنا دیں گے۔ یہ آنکھوں کی بات نہیں ہو رہی، اس سے مراد بولو سارے دل کی آنکھیں کی بات اللہ کر رہا۔ وہ پاؤں پڑ گیا، ہاتھ چومنے لگا، کہا حضرت آئندہ نہیں آؤں گا آپ کے پاس۔ تو یہ یاد رکھیں کہ قرآن کے باطنی معنی ہوتے ہیں، قرآن کے دوسری طرف کے جو مفہوم ہوتے ہیں ان سے سمجھا جاتا ہے قرآن۔ اب یہ خوبصورت آیت جو آپ کے سامنے پڑھی گئی، میری بار بار دعا ہے کہ میں آج اسے وہ کھول سکوں، کیونکہ یہ اتنا بڑا گلستان ہے حضور کی محبت کا، آقا کے پیار کا اتنا خوبصورت باغ ہے یہ کہ اس کی خوشبوئیں نہیں کبھی ختم ہو سکتی۔ دیکھیے سنیے اب، اور آگے چونکہ ربیع الاول بھی آ رہا ہے، اللہ کرے بنیاد آج ہی پڑ جائے ربیع الاول کی، اور آج ہی وہ عشق اور محبت پیدا ہو جائے، حضور کا پیار آج ہی پیدا ہو جائے، اور پھر ربیع الاول کی خوبصورت بہاریں بھی آج انشاءاللہ۔ ارشاد فرمایا اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، روشنی ہے، یعنی اللہ نے اپنی ذات کریمہ کو نور کہا، اور خود کی ایک خوبصورت ترتیب اللہ نے بیان کر دی۔ یہ واحد سورہ اخلاص کے علاوہ پورے قرآن میں یہ واحد اللہ کی ذات کی بات ہے جو اللہ نے خود کی ہوئی ہے، ورنہ سورہ اخلاص میں اپنی ذات کو بیان کر دیا کہ وہ ایک ہے، وہ صمد ہے، بے نیاز ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، نہ وہ پیدا ہوا نہ کوئی اس سے پیدا ہوا، یہ سب کچھ بیان کر دیا سورہ اخلاص میں۔ لیکن ایک بات قرآن میں اللہ نے اپنے لیے اور کی ہوئی ہے
کہ میں نور بھی ہوں. میں کیا ہوں؟ میں روشنی بھی ہوں. اگر میری ذات کو تم نے محسوس کرنا ہے تو بس سمجھ لو کہ میں نور ہوں. اللہ روشنی ہے، زمین اور آسمانوں کی روشنی. اللہ. اب میں آپ کی توجہ چاہوں گا، یہی لقب اللہ نے حضور علیہ السلام کو بھی دیا ہوا ہے. قد جاءکم من اللہ نور، بے شک تمہارے پاس نور آ گیا. وکتاب مبین، اور روشن کتاب آ گئی. یہ نور کا لفظ اللہ نے حضور کو بھی دیا ہوا ہے. نہیں سمجھے ابھی؟ مل کے کہو نا سبحان اللہ. تمہارے پاس نور آ گیا. قد جاءکم من اللہ نور، اللہ کی طرف سے نور آ گیا تمہارے. یہاں اللہ کہہ رہا ہے میں نور ہوں. ذرا نا ابھی دماغ کو بڑا دھیان سے ساتھ ساتھ چلاؤ گے تو آیت تک پہنچو گے. میں نے کہا نا، مفسرین نے کہا یہ عظیم ترین آیتوں میں سے. ایک طرف حضور کو نور کہا اور ادھر اپنی ذات کو بھی نور کہہ دیا. اللہ. لیکن جب حضور کو نور کہا تو کہا آ گیا، آ گیا تمہاری طرف نور. قد جاءکم من اللہ نور، تمہاری طرف سے اللہ نے نور بھیج دیا تمہاری طرف. اللہ کی طرف سے آیا. اور یہاں کہا میں خود نور ہوں، زمین و آسمان کا نور میں ہوں. تو آقا دو جہاں کا یہ پہلا خوبصورت اللہ کی بارگاہ کی عزت کا، رحمت کا، فضل کا اندازہ لگا لیجئے کہ اللہ نے اپنی ذات کو بھی نور کہا، حضور کی ذات کریمہ کو بھی نور ہی کہہ دیا. یہ کوئی پہلی بات نہیں ہے. اور آیتوں میں اللہ کا نام ہے رؤوف اور اللہ کا ہی نام ہے رحیم. یہی دونوں نام اللہ نے حضور کو بھی دیے ہوئے کہ میرا نبی مومنین کے ساتھ رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے. تو مولا وہ تو ہے. کہا میں ہوں، لیکن میری یہ صفتیں ساری میرے نبی کے اندر ہیں. میری صفتوں کا اظہار میرے نبی سے ہے. تو آقا دو جہاں کو اللہ نے نور جب کہا تو اس سے مراد سمجھ لیجئے کہ اللہ خود نور ضرور ہے، لیکن تم اسے دیکھ، سارے بولو، ذرا بول دو یار، تم اسے دیکھ نہیں سکتے، چھو نہیں سکتے، تم اسے محسوس نہیں کر سکتے، تم اس کو جو ہے وہ اپنے کانوں سے سن نہیں سکتے. وہ نور ضرور ہے، لیکن اس کا نور دیکھنا تمہاری آنکھوں کی مجال نہیں ہے. وہ تو موسیٰ جیسے بھی جب کہنے لگے تھے کہ رب ارینی، مولا مجھے ذرا زیارت تو کرا دے، تو فرمایا تھا لن ترانی، ہرگز تو میری زیارت نہیں کر سکتا. وہ تو موسیٰ کو بھی جواب دے دیا گیا تھا کہ تو زیارت نہیں کر سکتا میری. تو وہ ایسا نور ہے کہ جس کو نبی بھی نہیں دیکھ سکتا. اور کہا تو نہیں دیکھ سکتا، مولا پھر بھی دکھا. تو وہ واقعہ سارا آپ کی نظر میں ہے. اللہ نے ایک تجلی سامنے پہاڑ پہ ڈال دی، وہ پہاڑ یوں اڑ گیا کہ جیسے زمین پہ موجود ہی نہیں تھا، ریزہ ریزہ ہو. حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے. تو اس کے نور کو دیکھنا ہماری آنکھوں کی مجال نہیں. کہا ہوں تو ضرور میں، زمین و آسمان کا نور میں ہی ہوں، لیکن تم مجھے دیکھ نہیں سکتے. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے تمہاری محبت کے لیے، تمہارے پیار کے لیے، تمہاری آسانی کے لیے کہ تم میرے بندے ہو، تمہارا حق بنتا ہے کہ تم مجھے بھی کسی طرح دیکھ لو. تم یوں کرو کہ تم مجھے نہ دیکھو، میں نے ایک نور بھیجا ہوا ہے، اس کی طرف دیکھ لیا کرو. مل کے کہو نا سبحان اللہ. وہ سمجھ آ رہی ہے؟ وہ نور جو بھیجا ہے میں نے، قد جاءکم من اللہ، اللہ کی طرف سے بھیج دیا گیا نور، ایک روشنی بھیج دی گئی. اور ساتھ وہ اکیلے نہیں آئے، وَكِتَابٌ مُبِينٌ، ایک خوبصورت کتاب بھی ساتھ بھیجی ہم نے، وہ کھلی روشن کتاب بھی ساتھ آئی. اللہ. اب دیکھیے ہر کتاب کو پڑھنے کے لیے روشنی کی ضرورت ہوتی ہے. کسی کتاب کو آپ اندھیرے میں نہیں پڑھ سکتے. تو اللہ اس آیت میں یہ بھی بیان کر رہا ہے کہ روشنی میں نے پہلے بھیجی ہے، کتاب بعد میں بھیجی ہے، تاکہ روشنی آ جائے تو اس کتاب کو پڑھ لو. بلب جلاؤ گے تو کتاب پڑھو گے نا، بولو. کوئی لیمپ چلے گا تو کتاب پڑھو گے. تو ذرا یہ خوبصورت ذکر اسی طرح چلتا رہے، سبحان اللہ کے ذکر سے چلتا رہے، کیونکہ یہ حضور کی شانوں کا ذکر ہے. سمجھنے کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے، خود ہی شانیں ہی بڑی پیاری ہیں، اعلیٰ شانیں ہیں آپ کی. تو فرمایا کہ میں خود نور ہوں، لیکن میرا نبی نور ہے. اور اب یہاں سے ترتیب بدل دی اور ساتھ فرمایا مثل نورہ کمشکات فی مصباح، اس کے نور کی مثال ایسے ہے.
اب مثال دے دی، یہ اس کی مہربانی ہے کہ اس نے مثال دے دی، نہ دیتا کیا کر سکتے تھے، اس نے مثال دے دی۔ اس کے نور کی مثال ایسے ہے جیسے ایک تاک ہے، اور اس تاک کے اندر ایک چراغ ہے، اور وہ چراغ ایک فانوس میں ہے، اور اس کے اندر جو تیل جل رہا ہے اسے کسی آگ کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ، اب یہ ایک بڑی پیاری ترتیب ہے، اس کے لیے ہمیں ذرا حضور کی بارگاہ میں اب جانا پڑ جائے گا، ہمیں حدیث کا اب یہاں سے کوئی رخ دیکھنا ہے، تبھی اس آیت کو سمجھ پائیں گے، کیونکہ ہمارے ذہن اور سوچوں سے ورا بات ہو گئی۔ مولا تیرا نور ایک چراغ کے اندر، تاک کے اندر، تو کسی جگہ آ ہی نہیں سکتا، تو کسی جگہ بولو سما ہی نہیں سکتا، تو کسی جگہ موجود اس طرح ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک تاک ہو اس کے اندر تیرا نور ہو۔ یہ کیسے؟ اس کا مطلب تاک بڑا ہو گیا، تیرا نور اندر کیسے چلا؟ مولا یہ ذہن آگے پیچھے ہو گیا، ہمیں اب جانا پڑے گا حضور کے دربار میں کہ حضور سمجھا دیجئے۔ اللہ، تو آئیے آقا دو جہاں کی بارگاہ میں جب اس آیت کا ذکر خیر ہوا، حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں یہ حدیث پڑھنے لگا ہوں، مل کے کہو سبحان اللہ۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تفسیر مزری کے اندر حضرت مرزا مظہر جانا رحمۃ اللہ علیہ نے سے لکھا ہے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ حضور ذرا یہ بیان کیجئے کہ یہ کون سی بات اللہ فرما رہا ہے کہ میرا نور ایک مشکات ہے، مصباح کے اندر ہے، وہ ایک انداز اللہ نے جو بیان کیا ہے وہ کس طرح ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں اللہ نے یہ مثال آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بیان کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں اس سے مراد حضور کی ذات کریمہ ہے، آپ کی ذات کریم۔ مشکات سے مراد آپ کا سینہ مبارک ہے، وہ جو تاک کہا نا، وہ جو دیوار میں تاک ہے، کہا اس سے مراد حضور کا سینہ ہے۔ زجاجہ سے مراد اس سینے کے اندر آپ کا قلب مبارک ہے۔ وہ جو فانوس ہے زجاجہ، وہ جو فانوس ہے، اس فانوس کی مثال حضور کا دل ہے، آقا دو جہاں کا دل ہے۔ اور مصباح جو اس فانوس کے اندر موم بتی جل رہی ہے، جو بتی جل رہی ہے اندر، اس سے مراد قرآن کریم کی ذات کریمہ، اس سے مراد قرآن پاک ہے۔ اور یوں اللہ نے اس کو ترتیب سے بیان کیا، فرمایا میرا نور جو ہے وہ ایسے ہے جیسے ایک تاک کے اندر حضور کا سینہ مبارک، اس کے اندر ایک فانوس آپ کا دل مبارک، اس دل کے اندر پھر قرآن کا نور۔ فرمایا وہ جو اندر ہے نا، وہ جو اندر دل کے اندر ہے، وہ اصل میں میرا نور ہے، وہ میری روشنی ہے۔ اللہ، تو آقا دو جہاں کی ذات کریمہ کو اس طرح سے بیان کیا گیا۔ اور پھر یہ بھی فرمایا، دیکھیے فرمایا وہ فانوس کیسا ستارہ ہے، وہ ایک ستارہ ہے جو چمک رہا ہے، موتی کی طرح چمک رہا ہے۔ حضور اسلام کو کوکب کہا گیا، حضور کے دل کو، آپ کے اس فانوس کو جو قلب انور ہے، اسے اللہ نے ستارے کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ اور آئیے اس ستارے کو پھر حضور کی حدیث سے سمجھتے ہیں۔ آقا علیہ السلام تشریف فرما ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، گفتگو جاری تھی، کسی آیت پہ گفتگو ہوتے ہوتے اچانک حضور نے ایک سوال کر لیا۔ فرمایا جبرائیل آج ذرا کچھ اور بات کرنے کو جی کرتا ہے۔ فرمایا حضور مجھے تو سعادت رہے گی آپ کے قریب بیٹھنا، جتنی دیر بیٹھوں گا میرے لیے یہی تو وقت ہے، یہی تو میرا وقت ہے جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، جو آپ کے ساتھ بیٹھا رہتا ہوں، تو ضرور بات کیجیے تاکہ میں مزید بیٹھ سکوں۔ فرمایا کہ یہ بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے، کتنی عمر ہے، کتنی زندگی ہے تمہاری؟ فرمایا حضور مشکل سوال ہو گیا لیکن جواب دینا ضروری ہے، مجھے کوئی اندازہ نہیں، مجھے کوئی پورا اندازہ نہیں ہے کہ میری عمر کتنی ہے۔ فرمایا پھر بھی کوئی اندازہ تو ہوگا، لاکھوں سال، کروڑوں سال، کوئی اندازہ لگا لو۔ فرمایا حضور ایک بات مجھے یاد آتی ہے، جب مجھے پیدا کیا گیا اور اللہ نے میرا جو وجود ہے وہ بنایا، تو میں نے آنکھ کھولتے ہی اللہ کے عرش کی طرف جب دیکھا تو مجھے ایک دور چمکتا ہوا بڑا خوبصورت ستارہ نظر آیا۔ یہاں بھی خوبصورت ستارہ کہا گیا کہ حضور کا دل ایک خوبصورت ستارے کی طرح۔ فرمایا میں نے وہ ستارہ دیکھا، مجھے اس کی چمک، خوبصورتی، روشنی اتنی پسند آئی کہ میں اسے دیکھتا رہ گیا، میں اسے دیکھتا رہتا، صبح دیکھتا، شام دیکھتا۔ حضور وہ ستارہ میں نے 70,000 سال دیکھا،
کتنے ہزار سال؟ میں نے دیکھا اسے، اور پھر ایک دن جب میں نے اس کی طرف نظر کی تو مجھے نظر نہ آیا، تو میں نے پوچھا کہ مولا وہ ستارہ اتنا خوبصورت آپ کے عرش کے قریب تھا، وہ نظر نہیں آیا۔ فرمایا وہ یہاں سے غروب ہو گیا، وہ کہیں اور چلا گیا، یعنی وہ غروب ہو گیا، کسی اور جگہ طلوع ہوا ہے، یہاں سے غروب ہو گیا ہے۔ تو یوں حضور وہ ستارہ پھر 70,000 سال غروب رہا اور مجھے وہ نظر نہیں آیا، پھر وہ 70,000 سال کے لیے دوبارہ طلوع ہو گیا، میں نے اسے دوبارہ 70,000 سال دیکھا، اور یوں مجھے اسے دیکھتے دیکھتے 70,000 سال ہو چکے ہیں، اب وہ مجھے نظر نہیں آتا، اس وقت وہ وہاں نہیں۔ تو اب میں اندازہ اگر لگاؤں تو آپ سوچ لیجئے میری عمر کتنی ہوگی۔ تو آقا علیہ السلام مسکرائے، فرمایا جبرائیل تمہیں بتاؤں وہ ستارہ کون تھا؟ فرمایا حضور ضرور بتائیے۔ فرمایا وہ ستارہ میں تھا۔ وہ ستارہ میں وہ ستارہ ہوں جو تو مجھے دیکھتا تھا۔ تو اللہ نے وہی لفظ کوكب دری، وہ دل ایسے ہے جیسے چمکتا ہوا ستارہ ہے، یہ حضور کے دل کی مثال دی گئی۔ اور آگے فرمایا کہ اس کو ایسے مبارک شجر سے تیل ملتا ہے جو نہ شرقی ہے نہ غربی ہے، یعنی وہ جو اندر بتی جل رہی ہے، وہ جو بتی ہے اس کا آپ جانتے ہوں گے، اب تو خیر دیوں کا دور نہیں ہے، جنہوں نے دیے دیکھے ہیں اپنی زندگیوں میں، ہم نے تو بچپن میں دیکھے تھے، اب تو خیر بچوں کو کیا بتائیں دیے کیا ہوتے ہیں، انہیں تو پتہ ہی نہیں ہوگا، لیکن جنہوں نے دیے دیکھے ہیں، دیے کے اندر تیل ڈالنا پڑتا ہے، اور اس تیل کے اندر ایک بتی ڈالنی پڑتی ہے، اس بتی کو آگ لگاتے ہیں، جلتا تیل ہی ہے بولو، لیکن وہ اصل میں بتی کی وجہ سے جل رہا ہوتا ہے، بتی کی آگ اس کو جلا رہی ہوتی۔ تو یہاں انداز جدا ہے۔ فرمایا اس کے اندر بتی ایسی ہے کہ اس سے جو تیل دیا جا رہا ہے وہ ایک تو زیتون کا ہے، اور دوسرا وہ نہ مشرقی ہے نہ مغربی ہے۔ یہ چونکہ عربوں کے اندر قرآن اترا تھا، یہ لوگ راتوں کو دیے جلاتے تھے، اور یہ زیتون کے درخت سے تیل لگا کر دیے جلاتے تھے، جو دیا جلایا جاتا اس کے اندر جب زیتون کا تیل ڈالا جاتا تو وہ لمبا چلتا تھا، وہ تیل زیادہ عرصے تک استعمال ہوتا تھا، لہذا یہ زیتون کا تیل بڑا اچھا سمجھتے تھے۔ تو اللہ نے انہی کی زبان میں بات کی، مل کے کہو نا سبحان اللہ، کہا اسے تمہیں سمجھ آ جائے گی کیونکہ تم زیتون استعمال کرتے ہو۔ زیتون کا تیل ہے اور اس کا درخت کا تیل استعمال ہم اس کے اندر ہوتا ہے، اور یہ نہ مشرقی ہے نہ مغربی ہے۔ اللہ، اس سے مراد جو مفسرین نے لکھا وہ یہ ہے، اس سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات کریمہ، کیونکہ آپ نہ یہودی برکت آتی ہے، رحمت آتی ہے۔ آپ نے فرمایا انا دعاء ابراہیم، میں ابراہیم کی دعاؤں میں سے ہوں، مجھے ابراہیم کی دعا نے نبی بنایا۔ تو جہاں سے حضور کو برکت آ رہی ہے وہ حضرت ابراہیم کی ذات کریمہ ہے۔ تو اللہ نے اس کا ذکر بھی کر دیا کہ یہ ایسا اعلیٰ سلسلہ ہے جو حضرت ابراہیم سے شروع ہوا، اور پھر آگے دیکھیے بڑا خوبصورت بیان فرمایا کہ ایک ایسا تیل ہے جسے کسی آگ کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ جو بتی ڈالنی پڑتی ہے اس کی بھی ضرورت کوئی نہیں ہے، یہ ایسا اعلیٰ تیل ہے، جس طرح پیٹرول ہوتا ہے، بولو پیٹرول کے اندر بتی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، ذرا ہلکی سی آگ لگاؤ پیٹرول خود ہی جلے گا۔ فرمایا یہ ایسی مثال ہے، اور اس کا اندازہ آپ یوں لگا لیں کہ یہ اصل میں اس لیے کہا گیا کہ میرا نبی اتنا خوبصورت نور رکھتا ہے، اتنی اعلیٰ برکت رکھتا ہے کہ اگر یہ کسی کو نہ بھی نہ بتائے کہ میں نبی ہوں، پھر بھی اس کی نبوت دنیا میں عام ہو جائے، یہ کسی کو نہ بھی بتائے، اس کا نور اتنا زبردست ہے، اتنی برکت رکھتا ہے، کوئی نہ جانے خود سے حضور کی برکت دنیا میں پھیلے گی۔ اور آقا دو جہاں کا یہ انداز آپ کی نبوت کے اعلان سے پہلے بھی تھا، دنیا جانتی تھی کہ آپ نبی ہیں۔ ایک بار ایسا ہوا نا کہ مکے میں قحط پڑ گیا، بہت زیادہ قحط ہو گیا، اور شدید بارش کی کمی ہو گئی، بہت زیادہ تکلیف میں لوگ آ گئے۔ تو حضرت ابو طالب آپ کو لے کر کعبہ شریف کی طرف آئے، عمر مبارک 9 سال ہے، کعبہ شریف کی طرف لے کے آئے اور فرمایا کہ بیٹا اب تو دعا کر۔ حضور علیہ السلام کعبہ شریف کے ساتھ ٹیک لگاتے ہیں، یوں ٹیک لگائی، اپنی پشت مبارک کعبے کے ساتھ لگائی، ہاتھ ابھی یوں ہاتھ اٹھا کے سیدھے نہیں ہوئے کہ آسمان کالے بادلوں سے ڈھک چکا تھا، اور ہاتھ اٹھا کے جب دعا مانگی تو حضرت ابو طالب فرماتے ہیں
کہ ہم جب گھروں کی طرف آئے تو ہمارے پانچے بارش کے پانی سے گیلے ہو چکے تھے. تو اتنا نور نبوت ہے، اس قدر اس کی روشنی ہے کہ اگر کوئی مانے نہ مانے حضور کی نبوت پھر بھی عام ہوتی جائے. آپ کا کرم اور فضل پھر بھی چلتا جائے، نہ رکنے والا نہ تھمنے والا یہ سلسلہ ہے. یہ تو کرم نوازی ہے اللہ کی کہ اللہ ان کا تعارف کرواتا رہتا ہے. آپ نہ بھی اس کا تعارف کروائیں، حضور کی ذات میں خود ہی بڑا نور اللہ نے ڈالا ہو، آپ کے اندر خود ہی بڑی روشنی ہے. کوئی مانے نہ مانے کوئی حاجت نہیں. فرمایا یہ ایسا تیل ہے جس کو کسی آگ کی ضرورت ہی نہیں ہے. مل کے کہو سبحان اللہ. کہ کوئی آگ لگاؤ گے تو پھر یہ بھڑکے گی، ایسا نہیں. حضور کے علیہ السلام کی محبت اور پیار کو کسی کے اندر زبردستی ڈالو گے تو ڈلے گا نہیں. یہ فطرت کے اندر ڈالا گیا ہے. حضور کے پیار کو فطرت کے اندر ڈال دیا گیا ہے. کوئی فطرت کے اندر سوچے تو صحیح، اندر جگمگا کیا رہا ہے؟ تمہارے اندر حضور کا ہی تو نور چمک رہا ہے، حضور کی محبت ہی تو تمہارے اندر جھلک رہی ہے. زمین جل رہی ہے، آسمان جل رہا ہے، محمد کی محبت میں سارا جہاں جل رہا، سارا جہاں جل. تو یہ تو کوئی فطرت کو دیکھے تو سمجھے، کوئی اندر کی نگاہ کے ساتھ دیکھے تو پتا چلے. اللہ. اس سے ایک اور بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ آقا دو جہاں کو ماننے والوں کو کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ آگ خود ہی جل جاتی ہے. ہاں میں نے جملہ بولا میں نے، تمہیں سمجھ نہیں آئی. کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، خود ہی یہ آگ جلتی ہے. یہ عشق خود ہی حضور کا اللہ عطا کرتا ہے، اس میں کسی دلیل کی حاجت نہیں ہے. اور فطرت والے جو لوگ ہوتے ہیں، جو سلیم الطبیعت ہوتے ہیں، جن کی طبیعت بڑی خوبصورت ہوتی ہے، وہ تو کسی دلیل کو مانگتے نہیں. اور حضور اسلام نے یہاں خاص ذکر کیا، فرمایا مجھ سے ہر صحابی نے کچھ نہ کچھ پوچھا ہے کہ آپ نبی ہیں تو یہ بتا دیں، آپ نبی ہیں تو یہ بتا دیں، سوائے ابو بکر کے. صرف ابو بکر ایسے ہیں کہ جب ان سے کے سامنے میں نے صرف اتنا کہا کہ ابو بکر میں رسول خدا ہوں، تو اسی وقت میرا کلمہ پڑھ لیا آپ نے، کوئی دلیل نہیں مانگی. فرمایا یہ جو انداز ہے یہ میری نبوت کے ان لوگوں کے لیے ہے جنہیں سلیم الطبیعت کہا گیا، جن کی طبیعتوں کے اندر اتنی صفائی ہے کہ وہ جب بھی حضور کا نام سنتے ہیں ان کی آنکھیں روشن ہو جاتی، ان کے سینے چمک اٹھتے ہیں، ان کے اندر سے خوشبوئیں برآمد ہوتی ہیں. حضور کا نام آ گیا زبان پہ، اس زبان نے میٹھا کر دیا حضور کو. یہ اتنا خوبصورت نام ہے کہ یہ دلوں کا چین بن جاتا ہے ان کے لیے، کیونکہ انہیں کسی دلیل کی ضرورت نہیں. فرمایا یہ وہ تیل ہے جسے کسی آگ کی ضرورت نہیں ہے. اللہ. تو دلیلیں مانگتے پھرتے ہیں، فلاں دلیل دے دیں، فلاں دلیل دے دیں. کیا اس پہ بھی دلیل کی ضرورت ہے؟ کیا اس بات پہ بھی دلیل کی حاجت ہے کہ آقا دو جہاں جیسا رحمت والا کون ہو سکتا ہے؟ حضور سے بڑی محبت کرنے والا امت کے ساتھ کون ہو سکتا ہے؟ اللہ. تو جب یہ کہا نا تو دیکھیے میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں اب، اور قرآن کی بولی کتنی پیاری ہے. جب یہ بات کر دی، حد کر دی. آگے دیکھیے کہا نہیں یہ اتنا ہی کبھی سلسلہ کافی نہیں، نور علی نور. مل کے کہو سبحان اللہ. پھر بولیے ذرا، پھر کہہ دیجئے نور علی نور، نور کے اوپر نور. فرمایا ہم نے نبی کو اتنی برکتیں دی ہیں کہ ہر لہجہ اس کا درجہ بلند ہوتا جا رہا ہے. یہ نور علی نور، یہ کبھی رکے گا نہیں. تمہاری نسلیں آئیں گی وہ بھی یہی نام سنیں گی، اس کے بعد نسلیں آئیں گی وہ بھی یہی نام سنیں گی، حشر تک حضور کا ہی نام لوگ سنتے رہیں گے. یہ نور علی نور. ہم نے ہر نور کے اوپر ایک اور نور دیا. اللہ. قرآن دیا، مل کے کہو سبحان اللہ. پھر نماز دے دی، پھر حج دے دیا، پھر زکوٰۃ دے دی، پھر جہاد دے دیا، لیلۃ القدر دے دی، شب معراج دے دی، رمضان دے دیا. ہم نے بخشش دے دی. ہم نے تمہارے لیے اللہ اکبر وہ شفاعت کا تاج بھی تیار کیا ہوا ہے. یہ ہے نور علی نور. ہر نور کے اوپر ایک اور نور، اور اس کے اوپر ایک اور نور. ہم نے تمہارے لیے برکتیں تیار کی ہوئی ہیں. اس نبی کو ہم نے بڑے درجے دیے، بڑی رحمتیں عطا کی. اور پھر دیکھیے کہ صرف حضور خود رہتے تو کافی تھا، لیکن ساتھ حضور کو اتنے اعلیٰ 1,40,000 صحابہ عطا کر دی. یہ ہے نور علی نور. پھر وہ صحابہ صرف دنیا سے جاتے تو کافی تھا، اتنا کام کر گئے کافی تھا، لیکن وہ صحابہ گئے تو آگے تابعین کی جماعت تیار ہو گئی. تابعین گئے، تبع تابعین سامنے آ گئے، تبع تابعین بھی چلے گئے، وہ حضور کے امت کے علماء کھڑے ہو گئے.
علماء چلے جائیں گے، صوفیاء کھڑے ہو جائیں گے، شہداء آ جائیں گے. یہ ہے نور. سارے بولو علی نور. ذرا بولو نور علی نور. یہ ہے نور کے اوپر ایک اور نور. ہم کبھی یہ سلسلہ بند نہیں ہونے دیں گے. یہ حضور کی عزتوں کا وقت بہتر سے بہتر ہوگا. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اے نبی ہم نے وعدہ کیا تیرے ساتھ، تیرا آنے والا ہر لمحہ پچھلے لمحے سے بہتر ہی ہوگا. ہم نے تیرے ساتھ وعدہ کیا کہ تیرا ہر لمحہ بہتر. اللہ. تو یہ ہے نور علی نور. اللہ. اس کا ایک اور معنی بھی ہے جو تمہارے دل کو ایک بڑی ٹھنڈ ڈالے گا، تمہارے دل میں ایمان کی نور روشنی پیدا کر دے گا. وہ یہ ہے کہ مومن جتنا زیادہ نیک ہوتا چلا جاتا ہے اتنا زیادہ اللہ اس کے دل کو نور دیتا رہتا ہے. فرشتے بڑھتے چلے جاتے ہیں. دیکھیے جب انسان عام انسان ہے تو اس کے لیے قرآن میں حدیث میں بھی یہ لفظ آئے، آقا دو جہاں نے فرمایا کہ ایک عام انسان کے لیے اللہ 70 فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتا ہے، جو کسی قسم کا کوئی قرآن، نیکی، نماز، کلمہ بھی نہیں پڑھتا، عام انسان ہے، کفر میں ہے، لیکن چونکہ بندہ اللہ کا ہے تو اللہ 70 فرشتے اس کے آگے پیچھے رکھتا ہے کہ یہ میرا بندہ تو ہے، بے شک کلمہ نہیں پڑھا، بے شک مجھے نہیں پہچانتا، میرے نبی کو بھی نہیں پہچانتا، میرا بندہ تو ہے نا، اس کا خدا تو میں ہی ہوں نا. تو 70 فرشتے اس کے ساتھ ہوتے ہیں. فرمایا جب کلمہ پڑھتا ہے تو 700 ہو جاتے ہیں. اللہ اور فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتا ہے کہ میرا بندہ ہے، اب کلمہ پڑھ چکا ہے، مسلمان ہو گیا. اگر نمازی ہو جاتا ہے تو فرشتے بڑھ جاتے ہیں، اور اگر وہ صوفی بنتا ہے فرشتے اور ہو جاتے ہیں. اگر وہ اللہ کے ولیوں میں شامل ہوتا ہے تو ہزاروں کی تعداد بڑھ جاتی ہے. اور فرمایا جب کوئی کسی مریض کی عیادت کرنے جاتا ہے تو اللہ 24,000 فرشتے اس کے ساتھ بھیج دیتا ہے. یہ ہے نور علی نور. وہ فرشتے بڑھتے رہتے ہیں. اور پھر وہ فرشتے، اللہ ایک وقت آتا ہے کیا کہ دو جہان ارشاد فرمایا اللہ اپنے فرشتوں کو بلاتا ہے حشر کے سے پہلے. یہ سارے وقت آئیں گے اور یہ وقت، یہ گھڑیاں دنیا میں آتی رہیں گی. اللہ فرشتوں کو بلاتا ہے آسمانوں پہ، اکٹھا کرتا ہے. فرشتے پوچھتے ہیں مولا اتنی بڑی تعداد میں سب فرشتوں کو بلا لیا، ایسا کیا ہو گیا؟ کچھ خاص حکم ہے؟ کہا ہاں حکم یہ ہے کہ تم سب زمین پہ وہ فلاں شخص ہے، اس بندے کو مجھ سے بڑی محبت ہو گئی ہے، تو ایسا کرو تم بھی اس سے پیار کرو، سارے اس سے محبت کرو، اور آج کے بعد تمہارا بھی اس کے ساتھ محبت کا معاملہ ہو. یہ ساری زمین و آسمان کے فرشتوں کو بلا کے اللہ حکم دے رہا ہے. فرشتے کہتے ہیں مولا حاضر، آج کے بعد ہم بھی محبت کریں گے. اجازت؟ جی اجازت ہے، جائیے. جانے لگتے ہیں، پھر بلایا جاتا ہے کہ ذرا واپس آؤ. کہا مولا اب کیا حکم؟ کہا اب حکم یہ ہے زمینوں پہ چلے جاؤ، جہاں جہاں وہ رہتا ہے پھرتا ہے، گلیوں میں جاتا ہے پھرتا ہے، جدھر جدھر اس کے قدم لگتے ہیں وہاں وہاں جاؤ، لوگوں کے دلوں میں اس کا پیار ڈال دو، نفرت باہر نکال دو. یہ ہے نور علی نور. اللہ. اور آگے میرے قرآن کی ترتیب دیکھیے گا، اور اللہ جب آخری باتوں پہ آتا ہے کسی بھی آیت میں تو اس آیت کو پوری کی پوری کا جو اصل رنگ ہے وہ اس آخری لفظوں کے اندر ہوتا ہے. یہد اللہ لنورہ من یشاء. اللہ جسے چاہے گا اس نور کی طرف راہ دے دے گا. سارے میلاد نہیں منا سکتے، ہاں مل کے کہو نا سبحان اللہ. یہد اللہ لنورہ من یشاء. اللہ جسے چاہے گا، جسے چاہے گا. جی اوپر اتنی تعریف کر دی ہے، اتنی لمبے ہم نے جو لمبے چوڑے ذکر کیے ہیں، یوں نہ سمجھ لو سب کو دے دیں گے. اتنا سستا نہیں ہے ہمارا نور، اس طرح نہیں ہوگا یہ سب کو دے دیں، نہیں. یہد اللہ لنورہ من یشاء. جو چاہے ہم جس کو، بس اسی کے لیے اس نور کی راہ کھولیں گے، باقی سب کو چھوڑ دیا جائے. تو یہ ہدایت اللہ کی طرف سے ہے. تمہیں مبارک ہو، تمہارے دل میں اگر حضور کا نام چمک رہا ہے تو تیرے رب نے تجھے پسند کر لیا ہوا ہے. قرآن پڑھا میں نے، اس نور کی طرف وہی آئے گا. اس سے دو مرادیں ہیں. ایک تو اس سے مراد قرآن ہے، خود قرآن ہے کہ اللہ قرآن کی طرف صرف اسے ہی راغب کرے گا جس سے وہ بڑا ہی پیار کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے. چاہت ہے جس کے ساتھ، یار جس کے ساتھ میری پریت ہے، میری محبت ہے، میری چاہت ہے، بس اسی کو قرآن کی طرف لاؤں گا. باقی قرآن تمہارے قریب پڑا رہے گا، تمہیں کھولنے کی توفیق نہیں ہوگی. تمہارے قریب موجود ہوگا، تمہیں کبھی کھولنے کا تصور بھی نہیں آنے دوں گا میں. جو مرضی کر لو،
کچھ بھی کہہ لو، میں مسلمان ہوں، میرا نام بھی محمد علی ہے، میں اللہ کے گھر بھی آیا ہوں، میں مسجد نبوی بھی دیکھ آیا ہوں، جو مرضی کر لو، جب تک میں چاہوں گا نہیں تجھے قرآن کھولنے نہیں دوں گا۔ قرآن کی محبت تمہارے دل میں تب آئے گی جب میری طرف سے اجازت ہو۔ تو اللہ سے دعا مانگو نا، انشاءاللہ تو کہو نا کہ اللہ ہمیں چاہ لے، اللہ ہم سے محبت کر لے۔ آج یہ میرے حافظ بھی بیٹھے ہیں، معصوم بچے بیٹھے ہیں، ان کو دیکھ دیکھ کے دل خوش ہو رہا ہے کہ یہ سارے قرآن پڑھتے رہتے ہیں سارا دن۔ آپ کو پتہ ہے ان میں سے ایک ایک بندہ، ایک ایک بچہ اللہ کی نظر میں کتنا بڑا ہے؟ سارا دن قرآن پڑھتے، کوئی سورہ واقعہ پڑھ رہا ہے، کوئی سورہ ملک پڑھ رہا ہے، کوئی اما یتساءلون پہ ہے، کوئی کسی صورت کو پڑھ رہا ہے، کوئی کسی صورت۔ آپ کیا سمجھتے ہیں آپ انہیں؟ یہ بہت بڑی برکت ہے، یہ بہت بڑی رحمت ہے جسے اللہ قرآن کی طرف توفیق۔ ایک تو یہ معنی، دوسرا اس سے معنی ڈائریکٹ حضور کا اپنا ذات کریمہ کا معاملہ ہے۔ حضور کی محبت تمہیں تب ملے گی جب اللہ کی چاہت تمہارے ساتھ ہو۔ اللہ چاہے گا، مولا چاہ لے یہ کرم ہم پہ آج کر دے، انشاءاللہ بول دیجئے یا اللہ یہ ہم پہ کرم کر دے، ہمیں حضور کی محبت دے دے، ہمیں عشق رسول دے دے، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضی سوز صدیق دے، دلوں کو مرکز مہر و وفا کر، حریم کبریا سے آشنا کر، جسے نانے جویں بخشی ہے تو نے، اسے بازوے حیدر بھی عطا کر۔ مولا یہ دے دے، مولا یہ عطا کر دے، یہ فضل ہم پہ ہو جائے کہ تو اپنے نبی کا پیار خود ہی ہمیں دے دے۔ اللہ تو اس لیے نہ کسی سے جھگڑا نہ کریں، کسی سے بحث نہ کیا کریں، کنونس نہ کیا کریں لوگوں کو، چھوڑ دیں یہ کنونس کرنا۔ میں تو قرآن بیان کر رہا ہوں، کنونس میں آپ کو بھی نہیں کر رہا، میں قرآن بیان کر رہا ہوں، میرا مقصد بیان کرنا ہے، کنونس کرنا نہیں ہے۔ وہ کنونس آپ کو اللہ ہی کرے گا جب چاہے گا، میرا مقصد قرآن بیان کرنا ہے، اور آپ کا کام بھی اتنا ہی ہونا چاہیے، قرآن بیان کر دیں، کنونس نہ کریں لوگوں کو، اس لیے کہ یہ ہدایت دینا صرف اللہ کے لیے خاص ہے، وہ جسے چاہتا ہے کنونس کر دے۔ تو اتنا بڑا انعام اللہ فری میں تو نہیں دے گا کہ وہ مصباح ہے، وہ زجاجہ میں ہے، وہ طاق میں ہے، وہ ایسا نور ہے جس کو کسی تیل کو جلنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو آگ کی ضرورت ہے۔ کمال ہو، اور وہ نور پھر اتنا بڑا ہے کہ ہم نے اس کو اتنا ہی صرف نہیں کہا کہ نور ہے، بلکہ نور علی نور ہے، تو بہت بڑا نور ہے نا، تو وہ فری میں تو نہیں دیں گے نا، اس کے لیے تو تمہاری محبت ہمارے ساتھ ہوگی تو حضور کا پیار ہوگا۔ اللہ تو اللہ توفیق دے دے۔ اور آگے حد کر دی، فرمایا یضرب اللہ الامثال للناس، خدا را سمجھ لو، خدا را ہم نے مثال دی ہے۔ اللہ اسی طرح لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، یہ لوگوں کی مثال لے کر ہم تمہیں سمجھاتے ہیں، ورنہ ہمیں ضرورت کوئی نہیں ہے ان چیزوں کی، ہم مثالیں دے رہے ہیں تاکہ تمہارا ذہن پہنچ جائے ہم جہاں پہنچانا چاہتے ہیں۔ واللہ بکل شیء علیم، اور ہم ہر شے کا علم رکھنے والے ہیں، اللہ ہر شے کا علم رکھنے والے ہیں۔ تو آئیے اب چند دنوں بعد ماہ ربیع الاول شروع ہو رہا ہے، انشاءاللہ کہہ دیجئے اپنے اپنے گھروں کو سجائیے۔ آج کل تو چائنا کی لائٹ نے بڑا آسان کر دیا، چند لائٹیں لائیں باہر لگا دیں، کوئی ضرورت نہیں بڑا اہتمام، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی نارمل جتنا آپ کو چاہتے ہیں باہر لائٹیں لگائیں، اور گزرتے ہوئے لوگوں کو نظر آئے کہ یہ عشق رسول والا گھر ہے، یہ پیار والے لوگ ہیں۔ اور آج میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا کہ بہت سارے لوگ جاگیں گے اور ان کے دل میں غریبوں کا درد پیدا ہوگا، ہاں ہاں بڑا درد آئے گا، اتنا درد آئے گا غریبوں کا کہ وہ لائٹیں دے کے کہیں گے لو دسو، کسی غریب کو دے دیتے، لو آٹا ڈال دیتے، کسی شادی کرا دیتے۔ او بھائی آپ انہی دنوں میں آپ کو غریب یاد آتا ہے؟ اللہ، یہ جس کا ذکر ہو رہا ہے اصل میں وہ غریبوں کا والی ہے، اصل تو ذکر اس کا ہے جس نے غریبوں کی شان بیان کی ہے، تو غریبوں کے والی کا ذکر چھوڑ دیں اور غریبوں کا ذکر کرتے جائیں۔ سبحان اللہ بھائی، تمہاری عقل پہ تو ماتم ہی ہے پھر بھائی، جس کا ذکر کر کے غریبوں کو عزتیں ملی۔ نیویاں دا پرونا ہے میرا نبی، کوٹھیاں تے چڑھے ویکھدے رہ گئے، تو غریبوں کا پرونا جو ہے اس کا ذکر ہی نہ کریں اور غریبوں کو دیتے جائیں۔ واہ، یہ کیا لاجک ہے بھائی؟ اصل میں تمہارا مقصد غریب نہیں ہے، تمہیں حضور سے دشمنی،
تمہیں آقا کا بیر ہے، تمہارے اندر ان کی بغض دشمنی چھپی ہوئی ہے، جس کو چھپاتے ہو غریبوں کے نام سے، جس کو چھپا دیتے ہو غریبوں کو سامنے کر کے۔ غریبوں کو کیوں سامنے؟ 11 مہینے غریب نہیں یاد آیا، اب غریب یاد آ رہا ہے۔ اتنا خرچہ کر دیا گلی والوں نے، دیکھے سجا دی گلی، دیکھے کسی غریب کو آٹا ڈال دے۔ واہ بھائی، یعنی حضور کی ذات کریمہ اور اللہ کا اعلیٰ رسول اور ایک غریب کو برابر کر دیا تم نے۔ یہ برابر ہو سکتے ہیں کیا؟ وہ کتنی بڑی ذات۔ تو بس یہ ہے، عجیب عادت ہے۔ تو کریں گے ایسا انشاءاللہ، کہہ دیجیے ذرا، لائٹیں لگائیں، پتہ چلے کہ میلاد شریف ہے۔ یہ اچھی بات ہے، اس کا اظہار ہونا چاہیے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ نے تم پہ جب نعمت کوئی کی ہو تو اس کا اعلان کرو، اس کا چرچا کرو، بتاؤ کہ مجھ پہ نعمت ہوئی ہے۔ تو کچھ اظہار کیجئے، کوشش کیجئے اس مہینے میں کسی جگہ ضرور مجلس میں شامل ہو جائیں، ضرور جائیں، کسی جگہ کوئی ساتھی دعوت دے دے، نہ بھی دے چلے جائیں، کہا حضور کی محفل ہے، میں آ گیا ہوں، بس آپ کون ہیں، کہاں سے ہیں، میں تو نہیں پوچھ رہا، مجھے پتا چلا محفل حضور کی ہو رہی ہے تو میں بھی بیٹھ گیا ہوں، دعوت کی کیا ضرورت ہے؟ تو بیٹھ گئے۔ خود اپنے گھر میں کروائیں، مجلس کریں، اپنے گھر میں حضور کا ذکر کریں، نعت شریف پڑھیں، آقا دو جہاں کی محبت کا ذکر ہو، چند حضور کی محبت میں بات کریں، اور حضور کی محبت میں بیٹھ کے کھانا کھا لیں، چھوٹا سا جتنا آپ اللہ نے توفیق دی ہے۔ اس پہ تو لمبی بات ہو جائے گی، بے شمار اس پہ تو آیات ہیں، بے شمار حدیثیں ہیں، واقعات ہیں، کہ یہ حضور کو بڑا پسند ہے کہ حضور کی محبت میں بیٹھا جائے، ان کا ذکر کیا جائے، اور ان کے بیٹھنے والوں کو کھانا بھی پیش کیا جائے۔ یہ حضور کو بڑا پسند ہے نا، بولو، آج بھی ایسے ہی ہے، بڑا پسند ہے حضور، اللہ کو بڑا پسند ہے کہ میرے نبی کا ذکر ہو رہا ہے اور اس کی ذکر میں بیٹھنے والوں کو روٹی کھلائی گئی، یہ بڑا پسند ہے حضور۔ ایک بات کر کے میں بات ختم کرتا ہوں۔ آقا دو جہاں جب 10 برس کی عمر تھی تو آپ اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ ملک شام کے سفر پہ روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک گرجا کے قریب آپ کا قافلہ رک گیا، اور اتفاق سے اس گرجا کا جو پادری تھا، بحیرہ اس کا نام تھا، پڑھا لکھا آدمی تھا، اس کو انجیل زبانی یاد تھی، اور اس علاقے میں اس کی بڑی عزت بھی تھی۔ تو اتفاق سے وہ گرجے کی چھت پہ کھڑا تھا اور باہر نظارہ کر رہا تھا موسم کا۔ اس نے دیکھا دور سے ایک قافلہ آ رہا ہے، اور اس راستے سے چونکہ قافلے گزرتے رہتے تھے تو اس نے دیکھا قافلہ آ رہا ہے، تو قریب ایک سامنے درخت تھا، اس کی چھاؤں بھی کافی گھنی تھی۔ اس کے جب قریب آیا وہ قافلہ تو وہ درخت کی چھاؤں میں بیٹھ گیا کہ تھوڑی دیر ذرا بیٹھ جائیں۔ یہ دیکھتا رہا، اچانک اس کی نظر ایک اونٹ پہ پڑ گئی جو پیچھے آ رہا تھا، لیکن اس کی نظر اونٹ پہ جب پڑی تو اس سے بھی زیادہ حیران کرنے والی بات یہ تھی کہ اس کے اوپر ایک بادل کا ٹکڑا تھا جو اس اونٹ کے اوپر چھاؤں کر رہا تھا۔ اس کو لگا شاید میری آنکھوں کا دھوکہ ہے، ابھی یہ ہوا ادھر ادھر لے جائے گی بادل کو، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ وہ جو اونٹ آگے جاتا رہا، وہ بادل کا ٹکڑا بھی ساتھ ساتھ اس کے اوپر چلتا رہا۔ اس کے اوپر ایک نوعمر لڑکا بیٹھا ہوا تھا۔ اب یہ غور سے اسے دیکھنے لگا۔ جب وہ قریب آیا لڑکا تو چونکہ وہ درخت والے پہلے بیٹھ چکے تھے تو اس کا اونٹ بھی قریب آ گیا۔ اب دھوپ میں وہ کھڑا ہو گیا کیونکہ درخت کی چھاؤں میں تو قافلہ بیٹھا ہوا ہے، تو وہ دھوپ میں ہی کھڑا ہو گیا۔ لیکن جو ہی وہ دھوپ میں کھڑا ہوا تو وہ پورا درخت ادھر کو جھک گیا جدھر وہ لڑکا کھڑا، اور اس کے اوپر چھاؤں کر دی۔ اب یہ دو منظر تھے، ایک وہ بادل کا ٹکڑا اور دوسرا درخت کی چھاؤں۔ اس کو کچھ یاد آ گیا کہ یہ تو میں نے کہیں پڑھا ہوا ہے۔ فوراً نیچے اترا اور جا کے اس قافلے والوں سے ملا اور سے کہا بھائی تم لوگ کون ہو اور کہاں سے آئے ہو، اور تمہارا سردار تمہارا گائیڈ کون ہے؟ تو انہوں نے بتایا یہ ابو طالب ہیں، ان کے ساتھ ہم آئے۔ تو ان سے ملا اور ان سے کہا کہ اگر آج رات میرے پاس آپ ٹھہر جائیں اور مجھے آپ مہمان نوازی کا موقع دے دیں تو میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہوگی۔ آپ لوگ تھکے بھی ہوئے ہیں تو کیوں نہ میرے ساتھ آج رات یہیں ٹھہریں، میں مہمان نوازی کرنا چاہتا ہوں، آپ دور سے آئے۔ تو حضرت ابو طالب حیران ہوئے، لیکن انہوں نے اس پیشکش کو تسلیم کر لیا۔ فرمایا ٹھیک ہے کوئی بات۔ قافلے والوں کو بتا دیا کہ بھئی آج رات یہیں پہ، کل چلیں گے۔ اس نے بہترین کھانے بنوائے، دیگیں پکوائیں اعلیٰ قسم کی جو اس دور کے دعوت تیار ہے۔ اب یہ آن ریکارڈ حضرت پیر کرم شاہ الازہری نے ضیاء النبی میں یہ بات لکھی ہے، حضور کی سیرت کے اندر یہ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے۔ اس نے جب وہ دعوت بنا کے تو بلا لیا
تو سب اندر آنے لگے ایک ایک کر کے. اب یہ سب کو مل رہا ہے, سب کو سلام لے رہا ہے, اندر بھیج رہا ہے کھانا کھلانے کے لیے. جب سارے آ گئے تو اس نے پوچھا جی سب آ گئے ہیں؟ جواب دیا کہ جی سب آ گئے ہیں, انتظار ہے اب آپ کا کہ آپ آئیں اور کھانا شروع کروائیں. اس نے کہا نہیں ابھی سارے نہیں آئے, کوئی رہ گیا باہر. کہا جی رہ گیا ہے, وہ ہمارے ساتھ ایک لڑکا ہے, وہ کہہ رہا تھا کہ تم لوگ جاؤ کھانا کھا لو, پیچھے سامان کی حفاظت والا بھی تو کوئی ہونا چاہیے, تو میں سامان کی حفاظت کرتا ہوں, تم لوگ چلے جاؤ. تو وہ سامان کی حفاظت کے لیے بیٹھ گئے ہیں. تو ہم آ گئے ہیں, تو بتائیے کیا ہوگا. میں کہا جی باقی باتیں بعد میں, اس کو بلاؤ, میں تو اسی کے لیے دعوت بنا کے بیٹھا ہوں. وہ تو اس کے لیے بنائی ہے, تمہارے لیے تو چلو بن گئی, لیکن اصل تو دعوت اس کی تھی. اسے بلایا جائے. بلایا گیا. جب وہ لڑکا اندر آ گیا تو اس نے ہاتھ پکڑ لیا, چوما, اور دونوں گھٹنے ان کے سامنے کر دیے. بیٹھ گیا اور کہنے لگا بیٹے تمہارا نام کیا ہے؟ اس لڑکے نے کہا محمد. مجھے کہو نا سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ تو میں عبداللہ. میں اچھا تم تمہاری قوم یہ ہے, تمہارا خاندان یہ ہے. تو آپ نے جواب دیا جی بالکل یہ ہے, لیکن آپ کو کیسے پتا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ میں نے انجیل میں تمہاری باتیں پہلے ہی پڑھی ہوئی. میں نے جو دیکھ لیا ہے وہ میں نے آج میری عمر اور میری زندگی میں یہ دن آیا کہ میں نے اللہ کے رسول کی زیارت کی. لیکن چونکہ بچے ابھی تم چھوٹے ہو, ابھی تم نے اعلان نہیں کیا, ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا, لیکن یہ یاد رکھو کہ اگر میں زندہ رہا اور تم نے اعلان نبوت کر دیا تو میں کلمہ ضرور پڑھوں گا تمہارا. اب یہ واقعہ اتنا بڑا پیش کر کے میں اصل میں بات وہیں لانا چاہتا ہوں کہ ایک عیسائی گرجے کا پادری بھی جانتا ہے کہ نبی کو بلانا ہو تو روٹی پکائی جاتی ہے. نہیں سمجھے بات؟ میں اس بات پہ لانا چاہ رہا تھا کہ اس نے بھی پہلے دعوت بنائی. سکے منہ نہیں جا کے کہا کہ آپ رسول ہیں, نہیں, اس نے پہلے کھانا بنایا, حضور کو بلا, پروٹوکول. پھر اس کے سامنے آپ ان کے سامنے پھر وہ گھٹنے رکھ کے بیٹھا ہے, ہاتھ چوما ہے. میرے کہو نا سبحان اللہ. ہم جو بزرگوں کے ہاتھ چومتے ہیں وہ بھی آ گیا اندر, کہ اسے بھی پتا ہے کہ بڑوں کے ہاتھ چومتے ہیں. عمر حالانکہ 9 سال 10 سال ہے, لیکن ہاتھ چوما ہے. اور کہا کہ اگر آپ ابھی اعلان کر دیں تو میں کر دوں, لیکن آپ نے بھی اعلان ہی نہیں کیا. تو ایک اتنا پڑھا لکھا ہے. اچھا پھر بات وہی آ گئی نا, اصل میں یہ پڑھے لکھے کرتے ہیں. اور بولو نا بھائی, جو حالا نہیں کرتے. وہ پڑھا لکھا تھا, لہذا اس نے وہی انداز اختیار کیا جو کہ نبی کے لیے ہونا چاہیے. تو اللہ آپ سب کو توفیق دے, انشاءاللہ کہہ دیجئے. یہاں تک آج تفسیر ہماری رکے گی, اور یہ ربیع الاول کے جو 4 جمعے ہیں اس میں صرف حضور کی سیرت کا بیان ہوگا انشاءاللہ, اور صرف آپ ہی کی محبت کی باتیں ہوں گی. تفسیر ہماری رک جائے گی آج, قرآن آج رک جائے گا, صاحب قرآن کا ذکر شروع ہو جائے گا. اللہ توفیق عطا فرمائے. باقی اللہ اکبر, اللہ برکت دے آپ کو. سنتے ادا فرمائے.